السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ زرعی قوانین کے خلاف کسانوں کا احتجاج آج یعنی ہفتے کے روز 17ویں دن میں داخل ہو گیا ہے، لیکن اس کا رویہ نرم دکھائی نہیں دیتا۔ لیکن ہنگامہ آرائی میں اضافہ ہونے کا امکان ہے کیونکہ کسان تنظیموں نے دہلی جے پور قومی شاہراہ پر ٹریفک روکنے کا انتباہ دیا ہے۔ دوسری طرف ہریانہ میں کاشتکاروں نے ٹول پلازہ کا گھیراؤ کرنے کا بھی مطالبہ کیا، لہٰذا گروگرام اور فرید آباد میں پولیس الرٹ ہے اور سیکیورٹی کے مناسب انتظامات کیے گئے ہیں۔ بی جے پی کے قومی صدر جے پی نڈا کے قافلے پر ہوئے حملے کے ایک دن بعد مرکزی حکومت نے سخت موقف اختیار کرتے ہوئے مغربی بنگال کے ڈی جی پی اور چیف سیکریٹری کو دہلی طلب کیا ہے۔ انہیں 14 دسمبر کو مرکزی وزارت داخلہ کے روبرو پیش ہونے کی ہدایت دی گئی ہے۔ جے پی نڈا پر ہوئے حملے کے لیے ترنمول کانگریس کو ذمہ دار ٹھہرایا گیا ہے۔ دوسری جانب گورنر نے بھی مغربی بنگال کی صورتحال پر رپورٹ مرکز کو پیش کر دی ہے۔ تاہم مغربی بنگال میں ترنمول کانگریس کی حکومت نے طلبی کے باوجود چیف سیکریٹری اور ڈی جی پی کو دہلی روانہ نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ حکومت نے آج احتجاجی کسانوں سے کہا ہے کہ وہ اس بات کے لیے چوکس رہیں کہ ان کے پلیٹ فارم کا غلط استعمال نہ کیا جائے، اور کہا کہ غیر سماجی عناصر ساتھ ہی ساتھ بائیں بازو اور ماونواز عناصر احتجاج کے ماحول کا استحصال کرنے کی سازش کر رہے ہیں۔ ٹکری بارڈر پر احتجاج کرنے والے کسانوں میں چند احتجاجیوں کو ایسے پلے کارڈ سامنے دیکھا گیا ہے جن پر حال ہی میں گرفتار کچھ لوگوں کو رہا کرنے کا مطالبہ لکھا ہوا تھا۔ اس کا حوالہ دیتے ہوئے نریندر سنگھ تومر نے کہا کہ غیر سماجی عناصر کسانوں کی تحریک کو سبوتاژ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور کسانوں کے احتجاج کی آڑ میں اپنی تحریک چلا رہے ہیں۔ دہلی ہائی کورٹ نے اس درخواست کو مسترد کر دیا ہے جس میں تبلیغی جماعت کے امیر مولانا سعد کا مقدمہ، جن پر مارچ میں اجتماع منعقد کرتے ہوئے کووڈ قواعد کی خلاف ورزی کا الزام ہے، این آئی اے کے حوالے کرنے کی خواہش کی گئی تھی۔ جسٹس سدھارتھ اور جسٹس تلونت سنگھ پر مشتمل بینچ نے درخواست مسترد کرتے ہوئے تاہم اسے سپریم کورٹ سے رجوع ہونے کی اجازت دی ہے۔ شہریت ترمیمی قانون یعنی سی اے کے خلاف آسام میں آج سے 18 تنظیموں نے دوبارہ احتجاج شروع کر دیا ہے اور اس قانون کی تنسیخ کا مطالبہ کیا ہے۔ ان تنظیموں نے گزشتہ سال احتجاج کے دوران گرفتار کیے گئے اکھل گوگوئی کو رہا کرنے کا بھی مطالبہ کیا ہے۔ ان تنظیموں کی جانب سے، جن میں کرشک مکتی سنگرام سمیتی، آل آسام اسٹوڈنٹس یونین، آسام جاتیہ وادی یووا چھاترا پریشد، لاچک سینا اور دیگر تنظیمیں شامل ہیں، آج ریاست کے مختلف علاقوں میں ریلیاں نکالی ہے۔ ان تنظیموں کا کہنا ہے کہ سی اے ریاست کے قبائلی اقوام کی شناخت، زبان اور کلچر کے خلاف ہے۔ ہندوستان اور ازبکستان دہشت گردی کا مضبوطی سے مقابلہ کرنے اور سائنس، ٹیکنالوجی اور اختراعات اور سرکاری اداروں، تحقیقی اور تکنیکی اداروں کے مابین تعاون بڑھانے کا آج عزم کا اظہار کیا ہے۔ وزیراعظم نریندر مودی اور صدر ازبکستان شوکت مرزا یوسف کے درمیان ایک ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے ہوئے دو طرفہ سربراہ اجلاس میں اس پر اتفاق کیا گیا۔ اس موقع پر دونوں ممالک کے مابین شمسی توانائی، ڈیجیٹل ٹیکنالوجی، دفاع اور سیکیورٹی، ڈالر کریڈٹ، سائبر سیکیورٹی، کسٹمز، مواصلات عامہ کے شعبوں میں 9 معاہدوں پر دستخط بھی ہوئے ہیں۔ مودی نے اجلاس میں اپنے ابتدائی خطاب میں کہا کہ ہمیں انتہا پسندی، بنیاد پرستی اور علیحدگی پسندی کے بارے میں بھی اسی طرح کے خدشات ہیں۔ ہم دونوں دہشت گردی کے خلاف مضبوطی سے مل کر کھڑے ہیں۔ علاقائی سلامتی کے امور پر بھی ہمارا یکساں نقطہ نظر ہے۔ فلم اداکار دھرمیندر کسان تحریک کی تکلیف دیکھ کر دکھی ہو گئے ہیں۔ دھرمیندر نے سوشل میڈیا کے ٹویٹر پر کہا کہ میں اپنے کسان بھائیوں کی تکلیف دیکھ کر بہت دکھی ہوں۔ حکومت کو جلد ہی اس معاملے کا حل نکالنا چاہیے۔ دھرمیندر کے بیٹے سنی دیول پنجاب کے گرداسپور سے بی جے پی کے رکن پارلیمنٹ ہے، جبکہ اہلیہ ہیما مالنی متھرا سے بی جے پی کی ہی رکن پارلیمنٹ ہے۔ گزشتہ دنوں ہی دھرمیندر کو ان کے مداحوں نے یوم پیدائش کی مبارکباد دی تھی۔ 84 سالہ دھرمیندر ممبئی کے نزدیک ہی اپنے فارم ہاؤس میں تنہا رہ کر آرگینک کھیتی کرتے ہیں۔ ان کے پاس کئی گائیں بھی ہیں۔ اس دوران وہ سوشل میڈیا پر تصاویر اور ویڈیو بھی لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے رہتے ہیں۔ بالی ووڈ اسٹار شاہ رخ خان نے دہلی میں کووڈ-19 مریضوں کے علاج میں استعمال ہونے والے ریمڈیسیویر انجیکشن کا عطیہ دیا ہے۔ دہلی کے وزیر صحت ستیندر جین نے بتایا کہ شاہ رخ خان نے 500 انجیکشن بطور عطیہ دہلی کے مریضوں کے لیے دیے ہیں۔ انہوں نے بالی ووڈ اسٹار کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ یہ عطیہ ٹھیک وقت پر وصول ہوا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ وائرس کا پھیلاؤ بڑھ رہا ہے اور اس صورتحال میں شاہ رخ خان کا انسانیت نواز اقدام قابل تحسین ہے۔ لو جہاد قانون نافذ کرنے میں اتر پردیش کی پولیس اس قدر اندھی ہو گئی ہے کہ ہندو لڑکی ہونے کے شبے میں ایک مسلم لڑکی کی شادی کو بھی اس نے روک دیا۔ بعد میں پتہ چلا کہ لڑکا اور لڑکی دونوں مسلمان ہیں۔ اس کے باوجود تحقیقات کے نام پر پولیس نے لڑکے کو زبردست زدوکوب بھی کیا۔ کشی نگر میں یہ واقعہ پیش آیا۔ مسلم لڑکے نے ایک اخبار کو بتایا کہ پولیس اسٹیشن میں نہایت بے دردی سے زدوکوب کیا گیا ہے۔ سپرنٹینڈنٹ آف پولیس ونود کمار نے بتایا کہ کوڑیا گاؤں کے کسی شخص نے پولیس کو یہ اطلاع دی تھی کہ ایک جوڑا خاموشی کے ساتھ شادی کر رہا ہے۔ پولیس کو شبہ ہوا کہ یہ لو جہاد کا کیس ہے۔ پولیس ٹیم فوری لڑکے کے مکان پہنچ گئی، جہاں
ایک مولوی صاحب نکاح پڑھا رہے تھے. انہیں تفتیش کے لیے پولیس اسٹیشن لایا گیا. تحقیقات کے بعد پتہ چلا کہ لڑکا اور لڑکی دونوں بالغ ہیں اور مسلمان ہیں. 13 دن قبل اعظم گڑھ سے یہ لڑکا لڑکی گھر سے فرار ہو گئے تھے. لڑکی کے افراد خاندان نے پولیس میں شکایت درج کرائی تھی. ایس پی نے بعد میں وضاحت کی کہ کسی کو بھی مارا پیٹا نہیں گیا. بعد میں دونوں خاندان کی رضامندی سے یہ شادی انجام پائی ہے. واضح ہے کہ اتر پردیش میں لو جہاد کے خلاف قانون کے نفاذ کے بعد بڑے پیمانے پر ہندو لڑکیوں کے ساتھ شادی رچانے کے الزام میں مسلمان لڑکوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے. امریکی فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کے مشاورتی پینل نے امریکی عوام کو ہنگامی حالات میں فائزر کا کوئی ٹیکہ لگانے کی منظوری دے دی ہے. ایف پینل کے ممبر نے ایک میٹنگ کے بعد بتایا کہ پینل نے 17/4 کی اکثریت سے فائزر اور جرمنی کی تیار بایوٹک کوویکسین کے ہنگامی استعمال کی اجازت دے دی ہے. بنگلہ دیش نے سینکڑوں روہنگیا پناہ گزینوں کو بھاشن 4 نامی جزیرے میں منتقل کر دیا ہے جو اکثر طوفان اور سیلاب کی زد میں رہتا ہے. عالمی امدادی تنظیموں کی سخت تنقید کے بعد اقوام متحدہ نے اس جزیرے تک رسائی کا مطالبہ کیا ہے. اسرائیلی میڈیا کے مطابق وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو کے دبئی کے دورے کی تاریخ طے کر دی گئی ہے. نیتن یاہو شیڈول کے مطابق 23 دسمبر کو متحدہ عرب امارات کا دورہ کریں گے. اگر بجٹ کی منظوری پر پیدا اختلافات دور ہو گئے اور پارلیمنٹ کو تحلیل نہ کیا گیا تو نیتن یاہو طے شدہ تاریخ پر متحدہ عرب امارات کا دورہ کریں گے. تلنگانہ میں غیر زرعی اراضیات اور جائیدادوں کے رجسٹریشن کے سلسلے میں سلاٹ بکنگ سسٹم کا چیف سیکرٹری سومیش کمار نے آغاز کیا. 14 دسمبر سے غیر زرعی جائیدادوں اور اراضیات کے رجسٹریشن کا عمل شروع کیا جا رہا ہے. چیف سیکرٹری سومیش کمار نے اسٹیمپ اینڈ رجسٹریشن ڈپارٹمنٹ کی ویب سائٹ پر سلاٹ بکنگ طریقہ کار کا آغاز کیا. انہوں نے بتایا کہ ہر ایک سب رجسٹرار دفتر میں ایک دن میں 24 سلاٹ بک کیے جائیں گے. رجسٹریشن کی تکمیل کے بعد دستاویزات فوری حوالے کر دیے جائیں گے. انہوں نے بتایا کہ ایسی جائیدادیں اور اراضیات جن کا LRS منظور نہیں ہے ان کے بارے میں حکومت جلد فیصلہ کرے گی. تلنگانہ ہائی کورٹ نے گٹلا بیگم پیٹ کی اوقافی اراضی پر غیر مجاز تعمیرات کو روکنے کی ہدایت دیتے ہوئے حکم التوا جاری کیا ہے. وقف بورڈ کی جانب سے دائر کردہ درخواستوں کی سماعت کے بعد چیف جسٹس رگھویندر سنگھ چوہان نے اوقافی اراضی کا جوں کا توں موقف برقرار رکھنے کی ہدایت دی. فریقین کو ہدایت دی گئی ہے کہ وہ عدالت کے قطعی فیصلے تک کوئی تعمیری کام انجام نہ دیں. گٹلا بیگم پیٹ کی اراضی کے تحفظ کے لیے صدر نشین وقف بورڈ محمد سلیم نے خصوصی دلچسپی کا مظاہرہ کرتے ہوئے قابضین کے خلاف مقدمات درج کرائے تھے. سائبرآباد پولیس نے ہنگامی صورتحال سے نمٹنے اور ہجوم پر قابو پانے کی صلاحیتوں کے ساتھ خصوصی پولیس فورس تیار کی ہے. 200 تربیت یافتہ ملازمین پولیس کے ساتھ اسٹرائکنگ فورس تیار کی گئی جو پولیس ڈپارٹمنٹ میں اپنی نوعیت کا پہلا تجربہ ہے. خصوصی پولیس فورس کو نیوی بلو رنگ کا یونیفارم دیا گیا ہے جو کمانڈوز کی طرح سر پر کپڑا باندھے رہیں گے. انہیں اینٹی گلیئر گلاسز کے علاوہ AK-47 گن فراہم کی گئی ہے. خصوصی تربیت یافتہ یہ فورسز ہنگامی حالات میں صورتحال کو قابو پانے میں مددگار ثابت ہوں گے. حیدرآباد میں سیلاب متاثرین میں مجلس بلدیہ عظیم تر حیدرآباد کی جانب سے امداد کی تقسیم کا سلسلہ جاری ہے اور GHMC کی جانب سے شہر حیدرآباد میں 9,791 سیلاب متاثرین کے بینک کھاتوں میں 10,000 روپے فی کس کے حساب سے رقم منتقل کی گئی ہے. کمشنر مجلس بلدیہ عظیم تر حیدرآباد لوکیش کمار کی جانب سے فراہم کی گئی تفصیلات میں کہا گیا ہے کہ شہر حیدرآباد میں سیلاب متاثرین میں امداد کی تقسیم کے احیا کے بعد سے گزشتہ 3 دن کے دوران جملہ 38,227 متاثرین 36 کروڑ 23 لاکھ روپے کی تقسیم عمل میں لائی جا چکی ہے. GHMC ذرائع کا کہنا ہے کہ حکومت کی ہدایت کے مطابق شہر حیدرآباد کے تمام سیلاب متاثرین کو ابتدائی رقمی امداد 10,000 کے منتقلی کے عمل کے ساتھ ساتھ جن لوگوں کے مکانات جزوی طور پر متاثر ہوئے ہیں ان کے علاوہ جن کے مکانات منہدم ہو چکے ہیں ان کا جائزہ لیا جا رہا ہے اور ان کے اکاؤنٹ میں رقم کی منتقلی کی جا رہی ہے. BJP کے قومی قائد اور مدھیہ پردیش کے انچارج مرلی دھر راؤ نے تلنگانہ حکومت سے مطالبہ کیا کہ گاؤں کشی پر پابندی عائد کرتے ہوئے قانون سازی کی جائے جس طرح کے کرناٹک میں کی گئی. انہوں نے کہا کہ ہم گاؤں کشی کے خلاف قانون سازی تک اپنی جدوجہد جاری رکھیں گے. گاؤں سے ریاست کی سطح تک حکومت کی ناکامیوں اور قوانین میں کوتاہیوں کو اجاگر کرتے ہوئے ایجیٹیشن کیا جائے گا. مرلی دھر راؤ نے کہا کہ DGP مہندر ریڈی اور کمشنر پولیس انجنی کمار برسر اقتدار پارٹی اور مجلس سے قربت کے نتیجے میں مرکزی حکومت کی نگاہ میں ہیں. دونوں عہدیداروں کو سیاسی جماعتوں کی تائید کے بجائے دستور کا تحفظ کرنا چاہیے. BJP کے OBC مورچے کے قومی صدر ڈاکٹر K لکشمن نے چیف منسٹر کے چندر شیکھر راؤ اور ان کی حکومت کو بلدی انتخابات میں عوامی فیصلے کے خلاف کوئی بھی قدم اٹھانے کی صورت میں سنگین نتائج کا انتباہ دیا ہے. انہوں نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ مزید تاخیر کیے بغیر حیدرآباد میں نئی کونسل تشکیل دی جائے کیونکہ منتخب کارپوریٹرز عوامی خدمات کے منتظر ہیں. ڈاکٹر لکشمن نے موجودہ کارپوریٹرز کے ذریعے کارپوریشن چلانے پر سخت اعتراض کیا اور کہا کہ نئے منتخب کارپوریٹرز کو 2 ماہ تک انتظار کے لیے چھوڑ دیا گیا ہے. تلنگانہ حکومت نے گریٹر حیدرآباد کے عوام کو جاریہ ماہ دسمبر سے مفت پانی کی سربراہی کے لیے جیو جاری کر دیا ہے. واضح ہے کہ چیف منسٹر KCR نے GHMC انتخابات کے دوران پارٹی کے منشور میں ماہ دسمبر سے 20,000 لیٹر تک پانی مفت سربراہ کرنے کا وعدہ کیا تھا جس پر عمل آوری کے احکامات جاری کر دیے گئے ہیں.
حیدرآباد میٹرو واٹر ورکس کی جانب سے مفت پانی کی سربراہی کو یقینی بنانے کے لیے اقدامات کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ نے دہلی میں جمعے کی شام مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ اور مرکزی وزیر جل شکتی گجیندر سنگھ شیخاوت سے ملاقات کی۔ چیف منسٹر نے امت شاہ سے ملاقات کے موقع پر حیدرآباد میں بارش اور سیلاب کے امدادی کاموں کے لیے فنڈز فراہم کرنے کا مطالبہ کیا۔ مرکزی وزیر داخلہ جو آفات سماوی کا بھی قلمدان رکھتے ہیں، ان سے ملاقات کرتے ہوئے بارش اور سیلاب کے متاثرین کے لیے فنڈز فراہم کرنے کا چیف منسٹر نے مطالبہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ بارش اور سیلاب کی وجہ سے حیدرآباد میں غیر معمولی نقصانات ہوئے ہیں۔ گزشتہ 100 سال میں ایسی بارش نہیں ہوئی تھی۔ مسلسل بارش اور سیلاب کی وجہ سے حیدرآباد میں شہری انفراسٹرکچر کو زبردست نقصان پہنچا ہے۔ مکانات تباہ ہو گئے ہیں، سڑکیں خراب ہو گئی ہیں، کئی جانیں ضائع ہو گئی۔ انہوں نے مرکز سے مطالبہ کیا کہ اگر مرکز تلنگانہ کو آفات سماوی کے فنڈز کے تحت امداد فراہم کرے تو حیدرآباد میں انفراسٹرکچر کو بہتر بنانے اور متاثرین کو مدد کرنے میں آسانی ہو سکتی ہے۔